نحمده نصلي ونسلم على رسوله النبي المكين الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگان دین اور امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم غیور نوجوانوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والے خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین میں اپنی زندگی کی سانسیں بسر کرنا نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح اور حقیقی معنوں میں جس دین کو ہم نے اللہ کی توفیق اور فضل سے قبول کیا اور ہمیں میسر آیا، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی تعلیمات، اس کے احکامات پہ پورا اتر کر اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار بندہ بننا نصیب فرمائے۔ حسب وعدہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے اسلامک کنسپٹ، قرآنک کنسپٹ اور آیات طیبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ایک کامیاب خاندان کیسے مرز وجود میں آتا ہے اور ایک معاشرہ کیسے قیام پذیر ہوتا ہے بالعموم، اور بالخصوص جس یونٹ پہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اس کائنات کی فاؤنڈیشن رکھی، اس کو کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے۔ تو آئیے دوستان محترم، آپ نے ایک وائڈلی بات کرتے ہوئے میں پھر اسے آگے اپنے موضوع کو کلوز کرتے ہوئے آخری میسج کی طرف آؤں گا۔ آپ نے چند لمحات پوری توجہ کے ساتھ اسے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پھر آنے والی زندگی میں اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں بھی اور آگے پھیلائیں بھی۔ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے سویلائزیشن، انگلش میں ایک ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے، اور بعد ازاں جب اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اسے سول سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ سوسائٹی اٹ سیلف بھی سول کہی جاتی ہے، جسے ہمارے ہاں اگر آپ کہیں تو اردو کے اندر اسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اردو کے اندر معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری روح زمین، اس کائنات کو ایک سوسائٹی کے طور پر تخلیق فرمایا ہے۔ دنیا کے جتنے ملک ہیں، پوری کائنات جو میں نے یہ والی بتائی ہے، یہ جو ورلڈ ہے، یہ دنیا ہے جس کے پاس کم و بیش 200 سے زائد ملک بنتے ہیں۔ ٹوٹل اتنی سی دنیا ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو یہ جو 200 کے قریب کم و بیش اونچ نیچ جتنے بھی ملک ہیں دنیا کے اندر، اب مختلف ریاستیں بنتی جا رہی ہیں، ڈسکور ہو رہی ہیں، یہ سارے ممالک مل کر اللہ تعالیٰ کی کریٹ کردہ ایک سوسائٹی ہے۔ کیا بولیے؟ اب یہ جو جملہ میں نے بولا یہ شاید آپ کے لیے تھوڑا بڑا لگ رہا ہو آپ کو، لیکن اگر میں یہ کہوں آپ پاکستان کے کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں پر آج کل ایک کلچر ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں کہ وہ فلانی سوسائٹی بن رہی ہے جی، وہاں پہ پلاٹ بک رہے ہیں۔ ایوب صاحب آپ کو بھی فون تو آتے ہوں گے نا، میڈیا سوسائٹی ہے، بحریہ ٹاؤن بھی اٹ سیلف ایک سوسائٹی ہے،
اور بہت ساری سوسائٹیز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ضرورت میں نہیں سمجھتا، آپ کو بس کنسیپٹ کلیئر ہو۔ تو وہ ایک سوسائٹی کیوں کہتے ہیں اسے، کہ انہوں نے ایک اپنی سوسائٹی بنا کے اس کے اندر ایک انٹروڈکشن رکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سوسائٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کو کہیں تھوڑا سا والیوم کم کر دیں، تو بتاتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بجلی، گیس، پانی، اسٹریٹس، زندگی، یعنی کیا اس الٹیمیٹ اس سوسائٹی کا آپ کو میسج یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سوسائٹی میں آپ پلاٹ لے لیتے ہیں تو آپ کی لائف ایک پیسفل ہوگی، جو آپ کی حیات زندگی کی ضرورتیں آپ کو ساری یہ سوسائٹی پرووائڈ کرے گی، لہٰذا کل نہ دیکھیں آج ہی اپنا پلاٹ بک کروائیں اور یہاں پر آپ اپنا۔ میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑا وائڈ، جیسے میں نے کہا نا کہ سویلائزیشن کنٹریز کہا جاتا ہے، سویلائزڈ معاشرہ کہا جاتا ہے، یا الثقافہ عربی میں اسے کہا جاتا ہے، تو یہ اپنے لفظ میں ایک بہت بڑا جملہ ہے، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ تاکہ آپ کو پورا ایک کنسیپٹ کلیئر ہو سوسائٹی ہے کیا اٹسیلف۔ تو سوسائٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر یہ جو سوسائٹی بنتی ہے نا، تاکہ آج کے بعد آپ کو یہ پتہ چلا جائے یار ہم ساری زندگی پلاٹ تو لیتے رہے سوسائٹیوں کے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ سوسائٹی اٹسیلف ہوتی کیا ہے۔ تو سوسائٹی اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایسا یونٹ دینے جا رہے ہیں، ایک ایسی معاشرتی زندگی آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ آسائش زندگی کی جتنی ضرورتیں ہماری سوسائٹی کے اندر آپ کو وہ ملیں گی، بس آپ نے صرف گیٹ سے ان ہونا ہے اور باہر نکلنے تک اس کی جو جتنی وال ہے، اس کی جتنی باؤنڈری ہے، اس سوسائٹی کے اندر آپ کو یہ رائٹس مل جائیں گے، یہ حقوق ملیں گے۔ آپ نے سوسائٹی کے حقوق کو فالو کرنا ہے، لاء کو فالو کرنا ہے، قانون کو فالو کرنا ہے۔ سوسائٹی آپ کو سارے رائٹس دے گی، آپ کے گھر ایسے ہوں گے، آپ کے سکول یہاں پہ ہوں گے، پولو گراؤنڈز ہوں گے، کرکٹ گراؤنڈ ہوں گے، یہاں پر پارکس ہوں گے، ماسک ہوں گی، ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے اس کو سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ میری اور آپ کی سوسائٹی ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ایک سوسائٹی ڈکلیئر فرمایا ہے۔ یہ پوری کائنات کیا بولیے سارے، یہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سوسائٹی ہے۔ زمین کس کی ہے بھائی؟ دیکھیں نا، جو دنیاوی سوسائٹیاں بنتی ہیں وہ بھی ایکچول اسی زمین پہ بنتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، کوئی جتنی زمین خرید کے اس کے اوپر سوسائٹی بناتا ہے، تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی سوسائٹیاں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ایک سوسائٹی بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اسی طرح آپ اس سوسائٹی سے نکل کے ایک ملک پہ چلے جائیں تو وہ ملک بھی اٹ سیلف ایک سوسائٹی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نہیں پڑھتے فرسٹ سویلائزڈ کنٹری ان دا ورلڈ دس اینڈ دیٹ؟ ریسرچ میں جب جاتے تو لکھا جاتا ہے سیکنڈ سویلائزیشن کنٹری کون سا ہے، تھرڈ کون سا ہے۔ تو اس پلاٹ اور چھوٹی سوسائٹیوں سے اب نکلے، اب آپ کنٹری لیول پہ آ رہے ہیں۔ تو کنٹری جو ہوتا ہے وہ بھی ایکچول ایک بڑی سوسائٹی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو پورا ایک ملک ہے، جیسے یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، فرانس، امریکہ، تو یہ اٹ سیلف اپنی جگہ پہ ایک سوسائٹی ہے۔ کیا ہے بولیے سارے، یہ کیا، یہ ایک سوسائٹی ہے۔ اب سوال میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دنیا کی انسان کی بنائی ہوئی سوسائٹی ایک ملک ہے یا ایک کوئی ریزیڈینشل سوسائٹی ہے، ان کے ایک قانون ہیں، ان کے ایک لاء ہیں، اور اس لاء کو فالو کر کے آپ اس سوسائٹی یا اس کنٹری میں رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کنٹری یا سوسائٹی کے لاء کو فالو نہ کریں تو آپ کو کریمنل ڈکلیئر کر کے زندان، جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، کورٹ مارشل جو بھی ہوتے ہیں، معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں یہ ساری بات اس لیے کیا میرے چاند کہ تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی سوسائٹی ہیں اور ہم اس کو فالو کر کے اس کو ایکسیپٹ کرتے، اس کے سارے کریں کہ جو رب کائنات ہے، اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا اور بنانے والا، وہ اس پوری دنیا، اس دنیا کی سوسائٹی کا مالک ہے۔ تو مجھے بتائیے جس نے اس پوری کائنات بنائی ہے، کیا اس نے اس کائنات کی سوسائٹی کا کوئی لاء نہیں ہمیں انٹروڈیوس کروایا؟ کیا اس نے کوئی قانون اور قاعدے نہیں رکھے ہیں؟ اگر ہم ایک انسانوں کی بنائی ہوئی سوسائٹی، اللہ کی سوسائٹی کے اوپر جو انسانوں نے سوسائٹی بنائی ہے،
توجہ چاہوں گا میں آپ لوگوں کی. اللہ کی سوسائٹی ہے, پوری روئے زمین اللہ کی سوسائٹی ہے. کیا بولیے؟ اللہ کی سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی کے اوپر لوگوں نے سوسائٹی بنا کر جو اپنا لا اور قانون آپ کو دیا, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور جس سوسائٹی کے اوپر سوسائٹی بنی ہے اس رب کا آپ قانون نہیں ایکسپٹ کرتے, قبول نہیں کرتے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر ایک ملک چھوٹی سی سوسائٹی بغیر قانون کے نہیں چل سکتی تو پوری کائنات بغیر لا اور قانون کے کیسے چلے گی. یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بولیے سارے. آپ تھوڑا اور کلوز ہو جائیں تاکہ ایک پورا آپ کو ایک ڈاکومنٹ مل جائے. میں نے آپ کو عرض کی تھی, اب یہ پوری اللہ تعالیٰ نے جو زمین, یہ کائنات بنائی ہے میرے دوستو, میرے بھائیوں, بزرگوں, جوانوں, میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی, اس پوری روئے زمین یہ جو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی سوسائٹی ہے. اور اللہ کی شان تو اللہ ہے نا, میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی, حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وہ رتبہ دیا کہ میں اس پوری کائنات کو ایک رائی کے دانے کی طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھتا رہتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے بڑی ہوگی, سمجھ رہے؟ تو یہ جو سوسائٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فاؤنڈیشن رکھی ہے وہ ایک یونٹ پہ رکھی ہے. وہ کس پہ رکھی ہے؟ اردو میں اسے ہم اکائی کہتے ہیں, انگلش میں اسے یونٹ کہا جاتا ہے. تو یہ جو سوسائٹی اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے, پوری روئے زمین ہے, یہ جو معاشرتی سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سب سے بیسک فاؤنڈیشن میں جو یونٹ انسٹال کیا اور جس سے یہ سوسائٹی مرز وجود میں لائی, وہ میاں بیوی ہیں. بولیے وہ کیا ہیں؟ بولیں سارے. وہ مرد اور عورت, یہ سب سے پہلا یونٹ ہے جو اس سوسائٹی کو آباد کرنے والا ہے. یعنی ہماری پوری روئے زمین کی جو کائنات ہے, کتنی امیزنگ بات, آپ ذرا اس کو توجہ سے سنیں گے تو سمجھیں گے کہ کتنی خاص بات ہے. یعنی پوری جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو آغاز پذیر فرمایا ایک یونٹ پہ قائم کیا. کس پہ کیا؟ بولیے سارے. اور وہ یونٹ کون سا ہے؟ مرد اور, بولیے مرد اور عورت, میاں اور بیوی. یعنی یہ پوری کی پوری دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی ہے جتنی آگے چلی جائے وہ بیس کرتی ہے مرد اور عورت, یعنی میاں اور بیوی پر بیس کرتی ہے. پھر اس سے سارا معاشرہ مرز وجود میں آتا ہے, سارا معاشرہ اس سے مرز وجود میں آتا ہے. اب اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں, ایک منٹ کے لیے آپ اس ٹاپک سے نکل جائیں, یہ تو چلے میرا اپنا ریسرچ ٹاپک ہے سویلائزیشن کا جس پہ میں لکھ رہا ہوں. آپ اگر آپ دوسرے اینگل پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنا دیا, پوری کائنات مرز وجود میں آ گئی, بالکل جب یہ ریڈی ہو گئی, تو اس کائنات کے اندر سب سے پہلے فیہ خلقہ آدم, فیہ خلقہ, تو آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. اور پھر آپ کے وجود مسعود سے ہی کس کو؟ حضرت حوا علیہ السلام, آپ کی تخلیق مرز وجود میں آئی. تو یاد رکھیں کہ اس کائنات کا اور یہ ایکچول اپنی حقیقت میں یہ پوری کائنات, ہم تو یہ کہتے ہیں نا اسلامک ورلڈ, اسلامک ملک, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روز اول سے اس دنیا کو اسلامک ورلڈ بنایا ہے. کیا ورلڈ ہے؟ یہ ایک ہسٹری ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہماری ریسرچ ہے, ہم اس پہ بڑے وثوق کے ساتھ جہاں بیٹھے ہم اور بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ایک ریسرچ والا معاشرہ ہے اور سوسائٹی ہے, لہٰذا الحمدللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ پورا ایک یقین ہے اور ہم اس کے جواب دے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام پہ رکھی, پھر سیدہ حوا علیہ السلام, اور پھر وہاں سے یہ آہستہ 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 معاشرہ بڑھا ہے. اور بڑھتے 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 آج دیکھیں یہ کائنات کتنی خوبصورت سج چکی ہے. نتیجہ کیا نکلا آج کی اس گفتگو کا, جو میں نے کہا تھا آپ کو ایک آغاز میں تاکہ سمجھ آئے کہ یہ وہ یونٹ ہے بنیاد کسی سوسائٹی کو کامیاب یا فیل کرنے کا. یہ یونٹ جتنا مضبوط ہوگا وہ کائنات اتنی مضبوط اور کامیاب ہوگی. اب اس دنیا سے ہم نکل گئے, اللہ نے وہ بنا دی. اب آ جائیں ہم اپنے فیملی لائف کے اندر, اب اور کلوز ہوتے جائیں. میں نے کہا تھا نا ان پہ میں اسے کلوز کروں گا. تو یاد رکھیں جس طرح ایک سوسائٹی کی اللہ تعالیٰ نے جن دو چیزوں پر بنیاد رکھی, اسی طرح ہر گھر, ہر خاندان, ہر ٹرائب, قبیلہ جو ہے
اس کی بنیاد بھی میاں بیوی پر ہوتی ہے. کس پر ہوتی ہے؟ میاں بیوی. جیسے ہی میاں بیوی آپس میں ملاپ ہوتا ہے، ان کا شادی ہوتی ہے، نکاح ہوا، تو ایک یونٹ مرز وجود میں آ گیا. یہ اس خاندان کا اب ایک بنیاد ہے جو وہاں سے آگے چلے گا. یہ ایک سیٹ اپ ایک نیا بن جاتا ہے. جیسے ہی شادی ہوئی، آپ کے یہاں بچے پیدا ہوئے، تو یہاں پر جو ماں باپ بیٹھے یہ پہلا اس کا یونٹ ہے. اب ان کے آگے بچے بچیاں بچے، یہ جب بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوں گی، تو یہ جیسے ہی شادی کرتے ہیں تو ایک نیا خاندان مرز وجود میں آتا ہے، ایک نئی فیملی. دیکھیں نا، اس کے پہلے تو آپ سنگل ہوتے ہیں، آپ سنگل ہی تھے نا، آپ لوگ سنگل تھے. تو پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو عاصم بھائی کہتے ہیں سوری آئی ایم بزی ود مائی فیملی، آئی ایم ناٹ اینی مور سنگل یو نو. وہ میرے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے مس کال آ جائے تو خیر ہے، لیکن مسز کی کال نہ آ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے حوالے سے میں جو بات آپ تک میسج آگے چلانا چاہ رہا ہوں، میں نے آج آپ کو ایک بیس بنا آپ سمجھ سکے کہ ہم کتنی خاص بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ چلتے پھرتے کسی پہ آپ کی نگاہ پڑی، کسی لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا، لڑکے کو لڑکی پسند آئی، میسج کیا اور بس بات کی، اپنے پیرنٹس کو بھیج دیا، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، اس پہ بھی باتیں ہوئی، کسی کہا جی نہیں جی میں تے کرنا ہی جا کے گجر خانے توڑا بیاہ. بات سمجھ رہے؟ جیسے ہمارے ایک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ایسا نہیں ہے. یہ اپنی تہذیبات ہیں، اس کی اپنی اقدار ہیں، اس کی ایک اپنی ویلیوز ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ صرف اتنی بات نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ جس یونٹ پہ اللہ نے پوری کائنات کو مرز وجود میں لایا اور جس یونٹ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس روئے زمین کی بنیادیں رکھی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا لا، اس کی ویلیوز، اس کے قوانین کس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہوں گے. سو دوستان محترم، یہ وہ بنیادی یونٹ ہے جس سے ہماری خاندان اور فیملی مرز وجود میں آتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام وضع کیا ہے. آپ کے انگیجمنٹ منگنی کے پروسیس سے لے کر کہ اپنا لائف پارٹنر چننا کیسے، آپ نے اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے، ہمارے پیرامیٹرز اپنے ہیں. ہم نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بس چلتے پھرتے کوئی بات آئی، ہم نے یہ پرانی اقدار میں حاجی صاحب بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے پہلے ایک اور الگ طریقے ہوتے تھے رشتہ داری کے، تعلق داری کے، لوگ کن چیزوں کے بنیادوں پہ جا کے رشتے کرتے، خاندان مرز وجود میں آتے اور وہ نسل در نسل اس کا ادب احترام اور وہاں سے نسلیں پروان چڑھتی. آج وہ معاشرہ ختم ہو گیا ہے. میں بڑے چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی ہمبل ریسرچ کے ساتھ. بینگ اے مسلم، صرف اسلام کے پاس اس وقت کسی حد تک سوسائٹی نظام باقی ہے، سوشل سسٹم باقی ہے، فیملی سسٹم. جس ورلڈ میں ہم بیٹھے ہیں یہ ٹوٹل طور پہ یہاں پہ فیملی سسٹم بریک ہو چکا اور فیل ہو چکا ہے، جس کے چیلنجز ہم کو سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، ٹوٹلی طور پر فیل ہے. اس کے حوالے سے ہم قرآنک جو ریسرچ ہے یا جو قرآن مجید کے خوبصورت الفاظ ہے وہ ہم یہاں پیش کریں گے کہ کس طرح سے اسلام نے ایک فیملی کی بنیاد رکھی اور کس طرح سے اس کو انٹروڈیوس کروایا اور کس طرح سے اس معاشرے کو قائم کیا، اور کس طرح اسلام 14 صدیوں کے بعد بھی آج انسانیت کے لیے تر و تازہ ہے، اور کتنی قومیں اپنے ترقی کے عروج کا دعویٰ کر کے ٹوٹلی طور پر فیل ہو کر بیٹھ چکی ہے، اور ان کے پاس اب کوئی ان کے پاس آپشن نہیں بچا ہے جہاں پر آپ بیٹھیں. فیملی لائف کے حوالے سے یہ دنیا اس ٹائم بند گلی میں کھڑی ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے. معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، سوسائٹی غرق ہو چکی ہے. فیملی لائف ہم نے صرف ایک چیز پڑھی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ آج کی آیت ہے، صرف ایک قرآن کی آیت کے دیکھیں، چاند ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک بات کرنے لگا حبیب صاحب، آپ نے پہلی بار سنی ہوگی بیان، ہن لباس لکم وانتم لباس کے ہن وانتم لباس لہن. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈومیسٹک فیئر بیان کیا. کیا بیان کیا ہے؟ بولیں. اچھا میں آپ سے بھی کہوں نا کہ ڈومیسٹک وائلنس تو سب کو آتا ہوگا. قرآن نے ڈومیسٹک فیئر یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا. وہ ہوتا کیا ہے؟ لیکن جس سوسائٹی میں ہم بیٹھے ہیں یا جو چیلنجز آنے والے وقتوں میں آ رہے ہیں وہاں صرف ڈومیسٹک وائلنس چلتا ہے. یاد رکھیں، اگر انسان اپنی فیملی کی بنیاد، اس کے قیام کا خیال اور ان رولز جو قرآن نے انٹروڈیوس کروائے، یعنی اگر وہ بنیاد اپنی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہاں سے آگے چل کے
جن فیملیز اور خاندانوں کے اندر ڈومیسٹک فیئر ہوتا ہے وہاں ڈومیسٹک وائلنس کی جگہ رہتی ہی نہیں ہے. بس یہ نچوڑ آج کی بات کا ہے. اب وہ ڈومیسٹک فیئر کیا ہے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کیا آٹومیٹکلی اس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس آ جائے گا. اسلام نے اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا ہے کہ بینگ اے مسلم یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن، جو دین، خوبصورت حیات مقدسہ آقا علیہ السلام کی، وہاں سے ہمیں جو درس اور سبق ملا ہے ہماری سوسائٹی میں وہ پہلے جائے، تاکہ ہمارے جو اس وقت چیلنجز یہاں پہ آ گئے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے، وہ لیک آف نالج ہے. کیا ہے بولیے؟ لیک آف نالج ہے. ہماری بہت ساری فیملیز اس وقت کوٹوں میں سفر کر رہی ہے، وہاں پر کھڑی ہیں. آئے دن ہمیں سوال آتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں. جوان بچیاں طلاق لے کے بیٹھی ہیں، بچے کہیں اور پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں اور پڑھ رہی ہیں. اتنی بڑی کوئی باتیں نہیں ہوتی، لیکن ان بیچاروں کو ڈومیسٹک فیئر نہ کسی نے ٹیچ کیا ہے، نہ انہیں پتہ ہے، نہ اس کی ویلیوز کا اندازہ ہے، جس کی وجہ سے پورے کے پورے خاندان تباہی کے دانے پر ہیں. وقتی جذبات ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، ایسی صورتحال بن جاتی ہے. اور میں نے کہا نا کہ ڈومیسٹک وائلنس کو اتنا پیش کر دیا گیا ہے کہ ڈومیسٹک فیئر نکل ہی گیا ہے. اس کا پھر مس یوز ہوتا ہے. جب مس یوز ہوتا ہے تباہی و بربادی ہوتی ہے. 3-4 سال گزرتے ہیں، وہی لوگ بند گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کے واپسی کا راستہ ہے، نہ آگے جانے کا ہے. بچے رول رہے ہیں، خود بھی رول رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے پھر بات سوسائڈ تک پہنچ جاتی ہے. حالات کی بہت بڑی بربادی چل رہی ہے. ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ ان 1-2 نشستوں کے اندر اس ٹاپک کے اوپر بات کر کے ایٹ لیسٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جانا، تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی ہم اصلاح کر سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حیات زندگی دی. اور میں آپ کو اس سے یہ بھی چیز بتانا چاہوں گا کہ وہ جو دین کو آپ نے بند کر کے مولویت کے اندر رکھا ہے نا، ایسا نہیں ہے. آپ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ کیسی ریسرچ ہے. یہ تو سائنس میں ہوتی ہے یار، یہ تو ریڈنگ یونیورسٹی IIT میں پڑھائی جاتی ہے. یہ ممبر پہ یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ نہیں. سو دوستان محترم، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا جتنی بھی ترقی پہ چلی جائے، کیا جتنی زیادہ ڈیولپ ہو جائے، جتنی زیادہ آگے نکل جائے، جہاں تک یہ نالج پہنچ جائے، میرے شیخ فرماتے خدا کی قسم میں نے دنیا کے ہر علم کو دنیا کا جو بھی علم ہے اسے نالین مصطفیٰ پہ جھکتے دیکھا. حضور سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، اللہ کی وحی سے بڑا کوئی نالج نہیں ہے. نہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ ہم دوسری سوسائٹیز تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. اور تاکہ وہ اپنے کیا وجہ تھی کہ یہی تو وہ چیزیں تھی جو آقا علیہ السلام نے انٹروڈیوس کروائی. مکہ کے اندر سارے مسلمان تھے کیا؟ تنہا آقا علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی، آپ نے کلمہ پیش کیا، کوئی ایک شخص بھی وہاں پر مسلمان نہیں تھا. صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہاں بھیجا اور آقا علیہ السلام نے وہاں پر آ کے دعوت دی. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پہ آج 1.5 ارب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ کوئی ویلیو کس کو حقیقت تھی تو ریالٹی تھی. اور آئے دن لوگ اسلام کیوں قبول کر رہے؟ بے شمار ایسے واقعات ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اپنے نبی سے اپنے دین سے سچی وفاداری عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.